بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس میں ہم شاعر قطری ابن الفجاء کو دوسری بار پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ان کا تعارف ہم نے پہلے اسباق میں کیا ہے، تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال قطری ابن الفجاء لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي، حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام۔ تو آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ اپنی بہادری بیان کر رہے ہیں۔ لا يركن أحد إلى الإحجام، موت سے ڈر کر کوئی بھی جنگ کے دن پیچھے جانے کی رغبت نہ کرے۔ لا يركنن ای لا يتخلف، تخلف پیچھے جانا۔ لا يتخلف أحد إلى الإحجام يوم الحرب، لا يركنن أو لا يركنن، لا يتخلف أحد منكم إلى الإحجام إلى التخلف يوم الحرب متخوفا بسبب الخوف لحمام للموت۔ موت کو عربی زبان میں حمام بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آیا، یعنی کبوتر کی شکل میں، یا کبوتر کو ہم کنایتاً موت کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا يركنن احد الى الاحجام، کوئی بھی، احجام کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں روکنے کے، روکنا یا خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنا۔ تو کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے موت کی وجہ سے۔ کب؟ یوم الوغا ای یوم الحرب۔ فلقد ارانی للرماح دریئة، یہاں کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو داہنی طرف اور کبھی سامنے کی جانب سے آنے والے نیزوں کا ہدف و نشانہ پا رہا تھا، یعنی دائیں طرف سے بھی میرے پر تیر برس رہے تھے اور سامنے کی طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، تو میں ہر وقت گویا کہ تیروں کی بارش میں تھا، ہر طرف سے تیر برس رہے تھے۔ فلقد ارانی، میں نے اپنی حالت دیکھی ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ ارانی، اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ للرماحی، کہ یہ جو تیر تھے برس رہے تھے، دریئتن ای میں اس کو ہٹا رہا تھا۔ دریئہ کے معنی ہم کہیں گے، یہاں پر اس کا معنی ہدف بنتا ہے کہ میں ہدف بنا ہوا تھا۔ دریئتن ہدف بنا ہوا تھا، ہر طرف سے تیر برس رہے تھے۔ من عن یمینی، داہنے طرف سے، مرتن کبھی، و امامی اور سامنے کی طرف سے۔ حتی خضبت، یہاں تک کہ میں نے رنگ دیے، میں نے گویا کہ خضاب لگا دیا، خضبا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بہتے ہوئے خون سے اپنی زین کو، یہ جو ہے نا سرج، اکناف سرجی، اکناف کنف، جو میرے گھوڑے کی زین ہے، تو زین کے جو اطراف ہیں وہ خون سے لال ہو گئے، سرخ ہو گئے، اتنا خون بہا میرا۔ او عنان لجامی، اور اسی طرح گویا کہ میرا جو عنان لجام ہے، کسے کہتے ہیں؟ رسی کو رنگ دیا، اپنی زین کے کناروں کو اور اپنی لگام کو۔ عنان کہتے ہیں لگام کو، اور سرج کہتے ہیں زین کو، یعنی میرے گھوڑے کا جو زین ہے وہ بھی خون سے آلودہ ہو گیا، اور میرا جو لگام ہے، لجام، عنان لجامی، وہ بھی سرخ ہو گیا۔ تمہارے پر اتنے تیر برسے کہ میرا سارا خون بہہ گیا، تو ہر چیز اس سے رنگین ہو گئی۔ حتی خضبت، گویا کہ میں نے مہندی لگائی ہے، کس کو؟ بما تحدر، بما سقط، بما سالا، جو بہہ چکا تھا، من دمی، میرے خون سے، اکناف سرجی اور عنان لجامی۔ ثم انصرفت، پھر میں جنگ سے واپس ہوا۔ انصرفا، واپس ہونا۔ وقد اصبت، اور اس حال میں کہ دشمنوں کو میں نے قتل کیا تھا۔ اصبت، قتلت، اصبتهم شر قتلۃ اور شر قتلۃ، میں نے ان کو بری طرح مارا۔ جب میں لوٹا تو میں نے ان کو صحیح سبق سکھا کر میں جا۔ ولم اصب، اور
میں نے تو قتل کیا ان کو اور خود قتل نہیں ہوا، ہر طرف سے تیر بھی آ رہے تھے، میرا خون بھی اتنا بہا، پھر بھی میں نے ان کو صحیح سے قتل کیا اور انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ ولم اصب وما اصبت بشیء جذع البصیرۃ، جبکہ میری بصیرت، تیز نگاہی گھوڑے کے 2 سالہ بچے کی طرح، اور میرا جو حملہ ہے وہ عمر رسیدہ گھوڑے کی طرح تھا۔ جذع البصیرۃ، میں ایسا تھا جسے 2 سالہ بچے کی نظر ہوتی ہے، تیز نگاہ تھی میری، بصیرہ کہتے ہیں نگاہ کو اور دیکھنے کی تیزی کو۔ قارح الاقدامی، اور میں آگے بڑھنے میں ایسا تیز تھا جیسا ایک عمر رسیدہ گھوڑا ہو۔ یعنی اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یوں ہے کہ دشمن کو تاکنے کے لیے میری نگاہ بصیرت تیز تھی، اس کو میں تکتا تھا کہاں سے دشمن آ رہا ہے تو اس پر میں وار کرتا تھا، جس طرح 9 عمر گھوڑے کی نگاہ تیز ہوتی ہے اور 2 دشمنوں پر بڑے سلیقے اور تجربے کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، جیسے کہ عمر رسیدہ گھوڑا جنگوں میں کثرت ممارست کی وجہ سے تجربہ کار بن گیا ہوتا ہے۔ یہاں تک امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد والے اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الحریش بن ہلال القریعی شہدنا مع النبی مسومات حنینا وهي دامیة الحوامی ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالغضب الحسام۔ یہ جو شاعر ہیں حریش بن ہلال القریعی، یہ اسلامی شاعر ہیں، اور یہ جو واقعہ یا اشعار کہہ رہے ہیں اس میں یہ بیان ہے کہ جنگ حنین میں ہماری کیا حالت تھی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارکردگی دکھائی، اس پر ان کے اشعار ہیں۔ تو ان کی شرکت بھی جنگ حنین میں ہوئی تھی۔ تو آئیے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ شہدنا، ہم حاضر ہوئے، مع النبی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، مسومات، اب یہ سمجھیں شہدنا کیونکہ شہید، شہیدہ، شہیدو، شہیدت، شہیدتا، شہدنا، وہ گھوڑے، وہ شہسوار، مسومات جو مسومات تھے، مع النبی، یعنی مسومات، معلمات جو گھوڑے تھے وہ سارے حاضر ہوئے تھے، کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، حنیناً، حنین میں۔ اصل میں اشعار تو اتنے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ یہاں وہاں سے جوڑ کر ہی ہمیں آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ تو شہدنا مسومات حنیناً مع النبی، مسومات گھوڑے جس پر ہم نے علامات، نشان زدہ گھوڑے، مسومات ہم کہیں گے نشان زدہ گھوڑے حاضر ہوئے تھے حنین میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، دامیۃ الحوامی، اس حال میں کہ اس کے سم کے اطراف دشمنوں کے روننے کی وجہ سے خون آلودہ تھے۔ دیکھو نا، دامیہ معنی دم کہتے ہیں خون کو، یا متلطخہ یعنی خون سے لت پت تھے۔ الحوامی جمع حوامی، اس کے جو مفرد حامیتن، حامیہ کہتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ بنے گا حامیہ کے سم کے اطراف مراد ہیں، ٹھیک ہے، سم کے افراد خون سے لت پت تھے۔ ووقعة خالد، اسی طرح کہتے ہیں کہ شہدنا مسومات وقعة خالد، اور وہ گھوڑے اور وہ نشان زدہ گھوڑے وہ حاضر ہوئے تھے وقعة خالد، یعنی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے معرکے میں بھی حاضر ہوئے تھے، شہیدت۔ وحکت سنابکہا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سم کے کنارے بھی رگڑے تھے مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ دیکھو، ووقعة خالد شہیدت، اور خالد رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، معرکہ ہے، اس میں بھی وہ حاضر ہوئے تھے۔ وحکت سنابکہا، انہوں نے اپنے جو حوافر ہیں یا اپنے جو سم ہیں اس کو رگڑے تھے، اس سے خون کو ہٹایا تھا، علی البلد الحرامی، جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس سے مراد کہ وہاں پر انہوں نے
خون کی قربانیاں دی تھی، ندیاں بہائیں، آج وہ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد نعرض للسیوف اذا التقینا، اپنی بہادری کی طرف بتاتے ہیں، دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت ہم تلواروں کے سامنے اپنے ایسے چہرے پیش کرتے ہیں کہ وہ تمانچوں اور تھپڑوں یعنی ذلت کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ نعرض، ہم آگے بڑھتے ہیں، للسیوفی، تلواروں کے سامنے، اذا التقینا، جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں، وجوہن، اپنے چہروں کو، نعرض وجوہن، ایسے سمجھ لیں، ہم پیش کرتے ہیں، نعرض، نقدم، ہم آگے بڑھاتے ہیں، وجوہن، چہرے، ایسے چہرے، لا تعرض للطعام، کہ ایسی یعنی جنگ کے علاوہ اس کو تپڑ کے لیے بھی ہم پیش نہیں کر سکتے، یعنی ہم کسی کا تپڑ بھی اس چہرے پر برداشت نہیں کر سکتے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم وہاں ایسے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے ان چہروں کو تلواروں کے سامنے کر دیتے ہیں، تلواروں کے سامنے ہم جنگ میں اپنے چہروں کو آگے کرتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں کوئی اس کو تپڑ بھی نہیں مار سکتا اور نہ تپڑ کا وہ ٹھیک ہے کوشش کر سکتا ہے۔ آگے وَلَسْتُ بِخَالِعٍ عَنِّي ثِيَابِي، دشمن یعنی یہاں پر جب بہادر لوگ لڑائی کو ناپسند کرتے ہیں تو میں اپنا لباس یعنی زرہ نہیں اتارتا ہوں۔ وَلَسْتُ بِخَالِعٍ، خلع یخلع اتارنا، وَلَسْتُ بِخَالِعٍ میں نہیں اتارتا، عنی اپنے آپ سے، ثیابی کپڑے، اذا حر الکمات اذا کرہ، جب جو شہسوار ہیں وہ ناپسند کریں، ولا ارامی، ولا ارامی کا ترجمہ ہم کریں گے یعنی ولا ارامی ناپسند کرنا یا کراہت کرنا، یعنی جب وہ ناپسند کرتے ہیں کس چیز کو، جب وہ ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی نہ میں نیزہ بازی اور تیر اندازی کرتا ہوں، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نیزہ بازی کو پسند کرتا ہوں نہ میں تیر اندازی کو پسند کرتا ہوں، تو اس حالت میں پھر زرہ نہیں اتارتا، میں تو مقابلہ کروں گا، میں تو پیچھے نہیں ہٹنے والا، یعنی دور سے تیر اندازی نہیں کرتا بلکہ قریب جا کر تلوار سے لڑتا ہوں۔ دیکھو عنی ثیاب اذا ہر ولا ارامی ولا اکون بعیدا جدا بل انا قریب، میں قریب سے وار کرتا ہوں۔ آخری شعر ولکنی یجول المہر تحتی، میں سواری کا نوع عمر گھوڑا، المہر، مہر کہتے ہیں ولد الفرس، گھوڑے کے بیٹے کو یعنی چھوٹا، ولکنی یجول، جال یجول گھمانا یا سواری کرنا یا جولانی کرنا، تو کہا کہ ولکنی یجول المہر، میری سواری کا نوع عمر گھوڑا غارت گری کی جانب جولانی کرتا ہے، الی الغارات، غارت گری، الی الحروب، الی الوغا، الی الحرب، جنگ کی طرف وہ پیش قدمی کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس میں اس چیز کا بیان ہے، الی الغارات، الی الصعوبات، بالغضب الحسام، یہاں پر مراد ہے کہ اس حال میں کہ میرے پاس کاٹنے والی تیز تلوار ہوتی ہے، یعنی ولاکنی یجول المہر، میں فرس کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ گھومتا ہوں، تحتی الی الغارات بالغضب الحسام بالسیف القاطع، میرے ہاتھ میں سیف قاطع ہوتا ہے، کاٹنے والی تلوار، اور میرے پیروں کے نیچے وہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، نو عمر گھوڑا، تیز گھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کو قتل کرتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔